بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری کے پیارے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ دو مشہور فرشتے حضرت ہاروت اور ماروت کا واقعہ شیئر کروں گی کہ وہ کون تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ کیا کام لگایا تھا اور وہ کس نبی کی امت کے لیے امتحان بن کر آئے تھے۔ حضرت ہاروت اور ماروت کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں اور ان میں مختلف تضادات بھی ہیں، لیکن قرآن کی روح سے جو ان کا تعارف ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں حضرت ہاروت اور ماروت کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت ہاروت اور ماروت حضرت سلیمان کی قوم کے لیے امتحان بن کر آئے تھے۔ حضرت سلیمان اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی ہیں اور حضرت داؤد کے بیٹے ہیں۔ حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مختلف طاقتوں سے نوازا تھا، جن میں سے ایک طاقت یہ تھی کہ وہ جنات پر بھی حکومت کرتے تھے اور وہ پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے۔ اس طریقے کی مختلف طاقتیں حضرت سلیمان کے پاس تھی اور حضرت سلیمان بنو اسرائیل کی قوم میں سے تھے، اور جب انہیں علم نبوت ملی تو کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور ان کے پیروکار نہ بنے اور ان کے مخالف ہو گئے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت سلیمان جو ہیں وہ جنات پر بھی حکومت کرتے ہیں اور ان کا تخت ہوا میں اڑتا ہے، تو ان کو لگا کہ حضرت سلیمان کوئی جادوگر ہیں اور ان کے پاس کوئی جادو ہے اور وہ جادو کی مدد سے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو کچھ ایسے لوگ جو شیطان کے پیروکار تھے وہ شیطان کی عبادت کرنے لگے اور شیطان سے مدد مانگنے لگے اور سفلی علوم سیکھنے لگے، جادو کے وہ علوم سیکھنے لگے جن سے وہ حضرت سلیمان کا مقابلہ کر سکے۔ حضرت سلیمان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوتی تھی، ان کے پاس کوئی جادو نہیں تھا، وہ نوری علم جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ جو انہیں نورانی باتیں بتاتے اور سکھاتے تھے وہ کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ معجزات دیے تھے کہ وہ جنات اور انسان دونوں پر حکومت کر سکیں، پر ان کی یہ قوم اس بات کو ماننے سے انکار کرتی تھی۔ بہت کم لوگ تھے جو حضرت سلیمان پر ایمان لائے تھے، جو ان کے مخالف تھے۔ جب انہوں نے مکمل جادوگری سیکھ لی تو انہوں نے حضرت سلیمان کا مقابلہ کرنے کا سوچا اور حضرت سلیمان کے مقابلے میں آ کھڑے ہوئے، اور حضرت سلیمان نے اپنی طاقت سے انہیں قید کر لیا اور ان کی سفلی علوم کی جتنی بھی کتب تھی ان تمام کتب کو اپنے قبضے میں لے کر اپنے تخت کے نیچے دفن کر دیا۔ جب حضرت سلیمان فوت ہو گئے اور ان کی قوم کے کچھ لوگوں کو یہ بات کافی عرصے تک معلوم ہی نہ ہوئی کہ حضرت سلیمان اس دنیا میں نہیں رہے، نہ جنات کو یہ بات معلوم تھی، لیکن جب یہ بات عام ہو گئی کہ حضرت سلیمان اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو وہ لوگ جو ان کے مخالف تھے وہ ان کے تخت کے پاس پہنچے اور تخت پر دیکھنے لگے کہ اس تخت میں ایسی کیا طاقت ہے کہ یہ ہوا میں اڑتا ہے، اور پھر انہوں نے اس تخت کو اپنی جگہ سے ہٹایا اور اس تخت کے نیچے زمین کی کھدائی کرنی شروع کر دی، کیونکہ کچھ لوگوں نے حضرت سلیمان کو وہ کتب وہاں پر دفن کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ جب وہ کتب وہاں پر برآمد ہوئی تو جو لوگ ان پر ایمان لائے تھے ان کا بھی ایمان ڈگمگا گیا، اور وہ بھی یہ سمجھنے لگے کہ حضرت سلیمان ان سفلی علوم کی کتابوں کی مدد سے یہ سارا کچھ کیا کرتے تھے، اور وہ ان کتابوں کی
پیروی کرنے لگے اور ان کتابوں میں جو جادو اور جو سفلی علوم تھا اس پر عمل کرنے لگے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ چیز دیکھی تو جو گنے چنے بندے حضرت سلیمان پر ایمان لائے تھے، جو بچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی امتحان لینے کا سوچا اور اپنے 2 مشہور اور محبوب فرشتے حضرت ہاروت اور ماروت کو انسانی شکل میں حضرت سلیمان کی قوم کے پاس بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاروت اور ماروت کو جادوئی طاقتیں دے کر بھیجی اور ساتھ میں یہ ہدایت بھی دی کہ اس قوم کے پاس جاؤ اور ان کو یہ جادو سکھاؤ۔ جب حضرت ہاروت اور ماروت انسانی شکل میں حضرت سلیمان کی قوم کے پاس آئے اور ان قوم نے دیکھا کہ ان کے پاس جادوئی طاقتیں ہیں تو وہ ان کی طرف کھنچے چلے آئے، لیکن حضرت ہاروت اور ماروت جس شخص کو بھی وہ علم سکھانے لگتے پہلے یہ ہدایت ضرور دیتے کہ ہمارے قریب مت آؤ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں تم پر آزمائش بنا کر بھیجا ہے، یہ علم مت سیکھو، یہ تمہاری تباہی اور بربادی کا سبق بنے گا۔ پر اس علم میں اتنی کشش تھی کہ وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جادو سیکھنے لگے۔ وہ جادو یہ تھا کہ اس جادو کے ذریعے 2 لوگوں میں جدائی ڈالی جا سکتی تھی، میاں بیوی کو جدا کیا جا سکتا تھا، کسی اور کی بیوی سے شادی کی جا سکتی تھی۔ جب قوم سلیمانی اس چیز سے باز نہ آئی اور مسلسل وہ جادو سیکھتی گئی تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ اور برباد کیا اور اس کو سزا دی، اور ساتھ میں حضرت سلیمان کے بے گناہ ہونے، اللہ کے نبی ہونے اور پاک دامن ہونے کی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے صفائی دی ہے سورۃ البقرہ میں، اور جو مختلف روایات میں حضرت ہاروت اور ماروت کے بارے میں من گھڑت کہانیاں مشہور ہیں، ان کی بھی اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں وضاحت دی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ انفارمیٹیو کہانی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجیے، اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اسے پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو اس چینل پر اپلوڈ ہو اس کے نوٹیفیکیشن تمام لوگوں کو آسانی سے ملتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی نصیحت بھری کہانی میں۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔